السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سامعین ارشد قریشی اور ہم آج پروگرام لے کر حاضر ہیں ریڈیو چائنا کے حوالے سے۔ ہم ایک پروگرام کر رہے ہیں چائنا ریڈیو کے حوالے سے، کیونکہ چین کی جو بین الاقوامی نشریات ہے اس کو شروع ہوئے 80 سال مکمل ہوئے ہیں۔ اس موقع پر ہم انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن کی جانب سے ان کے تعاون سے ہم سماج ڈیجیٹل میڈیا گروپ پر ایک پروگرام پیش کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے چین کا ہوا کے دوش پر 80 سالہ سفر۔ یہاں ہم بتاتے چلیں کہ ہمارا یہ پروگرام فیس بک پر بھی سنا جا رہا ہے اور ہم سماج ریڈیو کے ذریعے بھی سنا جا رہا ہے۔ آپ اسے یوٹیوب پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہم اس میں اپنے تمام ان احباب کو شامل کریں گے جو ریڈیو چین کے حوالے سے ہم سے گفتگو کرنا چاہیں گے، اور آپ بھی اس پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں۔ آپ اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں کال کے ذریعے، واٹس ایپ کال کے ذریعے، ایس ایم ایس کے ذریعے۔ ہمارا نمبر ہے 0334295938 0334295938۔ تو اس میں ہم گفتگو کریں گے چائنا سے نشر ہونے والی نشریات کے حوالے سے، ریڈیو کے حوالے سے، کہ آپ کون سے ریڈیو سنتے ہیں، کون سی۔ ہم نے ایک چھوٹا سا سوال نامہ بھی دیا تھا جو آپ کو آپ کے لیے بہترین انداز میں وہ آپ کو رہنمائی کرے گا۔ ہم نے اس میں پوچھا تھا کہ آپ چین سے نشر ہونے والی نشریات کو ماضی اور حال میں کیسا دیکھتے ہیں؟ چین سے نشر ہونے والی کون کون سی ریڈیو نشریات آپ سنتے رہے ہیں یا سنی ہیں یا سن رہے ہیں؟ آپ ریڈیو چین کی دعوت پر کبھی چین کی سیر کو گئے؟ اور اس طرح کے اور دوسرے موضوعات پر آپ گفتگو کر سکتے ہیں اور ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر ہم اس وقت لائیو ہیں اور ہم سماج ریڈیو پر بھی لائیو ہیں اور یوٹیوب پر بھی ہماری نشریات کو سنا جا سکتا ہے۔ اور 3 دسمبر سن 1941 کو یہ نشریات کا آغاز ہوا۔ چین سے ریڈیو کی بین الاقوامی نشریات کا آغاز ہوا تھا اور اس کو آج 3 دسمبر 2021 کو پورے 80 سال ہو گئے ہیں۔ تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، آپ ہم سے گفتگو کر سکتے ہیں، اس حوالے سے ہم موجود رہیں گے۔ شکریہ۔ جو لوگ Radio Midi Nahar, Midi Taiki.
中国国际广播电台 Kieńskie Radio Międzynarodowe Lady Taipei. یہ آپ ریڈیو چین کی جو مختلف ادوار میں ان کی سگنیچر ٹیون رہی ہیں اس کو آپ سماعت فرما رہے ہیں، اور یہ ریڈیو جو ریڈیو چین سنتے رہے ہیں کسی بھی میں، وہ بہت بہتر انداز میں اسے سمجھ سکتے ہیں، اس کو پہچان سکتے ہیں۔中国国际广播电台 Kieńskie Radio Międzynarodowe Lady Taipei.中国国际广播电台 Kieńskie Radio Międzynarodowe Lady Taipei. یہ ریڈیو چین کی ایک دھن تھی۔ جو دوست ریڈیو چین سنتے رہے وہ بہت بہتر انداز میں
اسے پہچانتے ہیں، اور دلدار احمد لغاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. انہوں نے پہچانا اور ہمیں پہلا واٹس ایپ میسج حیدرآباد سے موصول ہوا ہے، گاڑی کھاتا حیدرآباد سے، مس فرزانہ توحید صاحبہ. فرزانہ توحید صاحبہ کہتی ہیں کہ آج ایک بہت عرصے بعد اپنے من پسند ریڈیو کی ٹیون سننے کو ملی. کافی عرصے سے میں نے یہ ریڈیو نہیں سنا. یہ کہتی ہیں کہ اب بھی یہی ٹیون سگنیچر ٹیون ہے. نہیں فرزانہ صاحبہ، یہ سگنیچر ٹیون اب نہیں ہے، لیکن نشریات اب بھی نشر ہوتی ہیں، اور آپ ہمیں واٹس ایپ کر دیجئے گا، یا یہ جو نمبر بینر پہ دیے ہیں ہم آپ کو تمام ڈیٹیل دیں گے. ابھی ہمارے ساتھ رہیے گا، سنتے رہیے گا اور پروگرام سے لطف اندوز ہوتا رہیے گا. اور ہمیں امید ہے کہ ابھی کچھ دیر کے بعد ہمارے انشاءاللہ تعالی چائنا ریڈیو سے بھی جو میزبان ہیں وہ بھی ہوں گے، اور جن لوگوں نے چائنا کی سیر کی وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور بھی جو ہے وہ ان کے بھی میسج آئیں گے. ایک بار پھر فرزانہ توحید صاحبہ، سب سے پہلے میسج کرنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ. فیس بک پر بھی ایک بڑی تعداد موجود ہے ہمارے ساتھ. دلدار احمد لغاری صاحب کہتے ہیں واہ کیا شاندار دھن ہے، دلدار لغاری دادو سندھ نسیم ریڈیو لسنرز کلب کے روح رواں. بہت شکریہ دلدار بھائی، آپ ہمارے ساتھ ہیں، ہم آپ کے کال کے منتظر ہیں. اور بھی جو دوست احباب ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں وہ پروگرام میں کال کیجئے. آج ہم جو موضوع لے کر آپ کے سامنے آئے ہیں اس کا موضوع ہے کہ چین کی بین الاقوامی ریڈیو نشریات کے 80 سال مکمل ہونے پر جو ہم پروگرام پیش کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے چین کا ہوا کے دوش پر 80 سالہ سفر. تو 3 دسمبر سن 1941 کو چین نے اپنی ریڈیو کے بین الاقوامی نشریات کا آغاز کیا تھا، جو آج اپنے 80 سالہ سفر کو جا پہنچا، جس کے لیے ہم یہاں پر موجود ہیں اور گفتگو کریں گے. یہ دوسرا میسج ہمارے پاس کراچی سے احمد سلیم صاحب کا ہے، اور یہ کہتے ہیں میں پروگرام سن رہا ہوں، اور FM 98 دوستی چینل پر جو پروگرام آتے ہیں غالباً اسی کے حوالے سے پروگرام ہے. جی بالکل، لیکن یہ سلیم صاحب بہت پرانا ایک 80 سالہ سفر ہے جس کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. آپ بھی کمنٹس کرتے رہیے، فیس بک پر موجود رہیے. اگر آپ SMS آپ کو سہل ہے تو آپ اس پر بھی ہمارے ساتھ رہیے. بہت بہت شکریہ. اور جو دوست احباب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سب کا بہت بہت شکریہ جو پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک ہیں اور جو ریڈیو کے حوالے سے گفتگو کریں گے. Chińskie Radio Międzynarodowe. Witajcie. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سردار منیر اختر بات کر رہا ہوں. ہلو میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ جی 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 بالکل. جی بولیے، کون کہاں سے؟ سردار منیر اختر بات کر رہا ہوں ٹیکسلا سے. جی سردار منیر اختر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ میں شکر ہے. سب سے پہلے تو آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ چائنا ریڈیو کی بہترین نشریات کے 80 سال مکمل ہونے پہ آپ نے جو ہے وہ بہت اچھا پروگرام جو ہے کا انعقاد کیا ہے. بہت شکریہ منیر بھائی، بہت شکریہ. انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن اس طریقے سے عملی کام کر رہی ہے تو یقین جانیے بہت دل کو خوشی ہوتی ہے اور بہت اچھا لگتا ہے کہ اس طرح کے پروگرام جو ہے وہ سامعین کے دل کی دھڑکن بن رہے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے کہ آپ نے ایک ایسا پلیٹ فارم جو ہے نا وہ مہیا کیا ہے. اس میں تمام مکتبہ فکر کے جو ہمارے دوست ہیں چاہے وہ کسی بھی ریڈیو اسٹیشن کے لسنر ہوں لیکن یہاں پہ متحد ہو کے تو وہ جو ہے پروگراموں کی تصویر کرنے اور اپنے خیالات کا اظہار بھی کرنے. جی بالکل. تو سردار منیر اختر بھائی سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ابھی ہمارے ساتھ چائنا ریڈیو کے میزبان بھی آئیں گے جو لوگ چائنا سیر کو گئے تھے وہ بھی. آپ بتائیے یہ آج بین الاقوامی نشریات کو 80 سال ہوئے, اس میں بہت سی زبانوں میں نشریات نشر ہوئی چین کی. آپ کن کن نشریات کو سنتے رہے؟ اچھا وہ جیسے کہ میرے تعلق نتیجہ سے منعقد ہے تو وہاں گاؤں سے میں نے چینل ریڈیو کی نشریات سننے کا آغاز کیا تھا. اردو سرور ہندی سرور جو ہے یہ تینوں میں سنتا رہا ہوں چینل ریڈیو کی. اچھا. تو ماشاء اللہ بہت اچھا سفر رہا ہے. اگر ماضی کو دیکھیں تو اس وقت کی نشریات میں اور آج کی نشریات میں زمین آسمان کا فرق ہے. پروگراموں کی دورانیہ مطلب نشریات کا جو دورانیہ ہوتا تھا وہ کم ہوتا تھا, اس کو زیادہ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ٹرانسمیٹر ریسیپشن ہر چیز اور خاص کر کے چین دوستی کے حوالے سے جو اقدامات ہوئے ہیں جہاں جہاں پہ جو ہے دنیا کے ممالک میں پاکستان کے ساتھ اردو بولنے والے جتنے بھی دوست ہیں ان تک جو ہے چائنا کے کلچر ثقافت اور اس طرح کے پروگرام نشر کیے ہیں انہوں نے. تو یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑا کردار ہے چائنا ریڈیو کا کہ بہت اچھے پروگرام نشر کر کے ثقافت ہر چیز کے بارے میں بات پر وقت جو ہے وہ نامی ہوئی کے بارے میں بات کی. تو میں چائنا ریڈیو کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ کے اردو سرور کو کہ انہوں نے جو ہے نا بہت اچھا سفر جو ہے طے کیا ہے. تو بہت کم عرصے میں جو ہے یہ بہت زیادہ جو ہے مقبولیت حاصل ہوئی ہے. جی اور خاص کر کے پاک چین دوستی کے حوالے سے جو ہے بہت اچھا کردار ادا کیے. بہت شکریہ سردار منیر اختر صاحب, بہت شکریہ. اور سر میں جی زیادہ وقت نہیں رہوں گا کہ میری طرح اور بھی بہت سے دوست جو ہے وہ پروگرام میں شرکت کریں گے. تو پھر انشاءاللہ زیادہ آخر میں پروگرام کے آخر میں حاضری کی. جی ضرور. بہت شکریہ. بہت شکریہ سر. اللہ حافظ. اللہ حافظ. ہمارے ساتھ ہمیں اور بہت سی کالیں آ رہی ہیں لیکن کیونکہ ہمارے ساتھ ابھی کال پہ سردار منیر اختر صاحب تھے تو بہت بہت شکریہ منیر اختر صاحب. اور جو دوست کال کر رہے ہیں وہ اور دلدار لغاری بھائی نے ہمیں کوئی چیز کی طرف بتایا, بہت شکریہ دلدار بھائی. یہ ایسا تھا اس کو صحیح کر دیا گیا ہے, بہت بہت شکریہ. اور ہم آپ کی کال کے منتظر ہیں. ہمیں جو ہمارے پاس کال آ رہی ہے ہم خود کال کر لیتے ہیں. زبیر بشیر صاحب ہم سے رابطے کی کوشش کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے زبیر صاحب؟ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. میں اور شاہد نفاذ صاحب اکٹھے ہیں اس وقت نا. جی بالکل. وہ ابھی آپ کال کر رہے تھے تو کسی سردار منیر اختر صاحب سے بات ہو رہی تھی ریڈیو کے حوالے سے. تو جی اب نہیں آپ بات کیجئے. ہم نے آج یہ ہمارے ساتھ سامعین موجود ہیں زبیر بشیر صاحب, ہمارے ساتھ زبیر بشیر صاحب اور شاہد افراز صاحب موجود ہیں. آپ لوگ بخوبی واقف ہیں, ہمارے بہت اچھے میزبان ریڈیو چین سے جو پروگرام نشر ہوتے ہیں ان کی میزبانی کرتے ہیں. اور یہ جو 3 دسمبر سن 1941 کو ہوا کے دوش پہ ریڈیو چین نے اپنا سفر شروع کیا تھا, آج جیسا کہ ہم نے بتایا اس کو 80 سال مکمل ہو چکے ہیں. تو چند دوستوں نے میسج کیے اور ابھی گفتگو ہو رہی تھی ریڈیو چین کے حوالے سے. اب خود ہمارے ساتھ زبیر بشیر صاحب
اور موجود ہیں، اور شاہد افراز صاحب، ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں، پھر ہم دوسری کالیں لیتے ہیں۔ جی زبیر بشیر صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ اور خوش آمدید کہ آپ یہاں پر موجود ہیں، تو کیا کہیں گے آپ؟ وعلیکم السلام جی، وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تمام دوستوں کو چین کی اور بیجنگ کی خوبصورت فضاؤں سے ہم سلام محبت پیش کرتے ہیں، اور آپ کی اس کاوش کو سلام پیش کرتے ہیں کہ جو آپ نے اس اہم موقع پر کی ہے۔ آپ ہمیشہ سے پاک چین دوستی کے فروغ میں رہنما کردار ادا کرتے ہیں، اور آج بھی آپ نے جو کاوش کی ہے اور آج دوستوں جو کہکشاں سجائی ہے اور مختلف دوستوں کو اکٹھا کیا ہے اور مل بیٹھنے کا موقع فراہم کیا ہے، یقیناً یہ پاک چین دوستی کو تقویت دینے میں اور دونوں ملکوں کے درمیان جو محبتیں ہیں بھائی اس پہ کال کریں، بات ابھی بات ہو رہی ہے، زبیر صاحب کر رہے ہیں، وہ فون فارغ ہو جائے پھر کریے۔ 80 سالہ سفر کی بات ہے، تو اس میں پاکستان اور چین کا جو حصہ ہے ہمارے لیے وہ بہت زیادہ اہم ہے۔ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل نے گزشتہ اس تمام عرصے میں اردو زبان فروغ اور پاکستان کے طول و عرض میں بیٹھے ہوئے لوگوں تک جو اویئرنیس ہے اس کو کریٹ کرنے میں اور جو آگہی ہے اس کو وہاں پہنچانے میں اپنا معاون کردار ادا کیا ہے، اور اس میں ساتھ ہی ساتھ ہمارے جتنے بھی کلبس ہیں، ہمارے جتنے سامعین ہیں، انہوں نے بھی اسی طرح ریسیپروک کیا ہے۔ انہوں نے اپنے تعاون سے اور اپنی قیمتی آرا سے ہمیشہ ان نشریات کو خوبصورت بنانے میں اپنا اہم کردار ادا کیا ہے۔ تو یہ سفر جو ہے وہ دونوں جانب سے جو محبتیں ہیں، جو تعاون ہے، ان کی مدد سے مزید فروغ پاتا جا رہا ہے۔ تو میرے ساتھ شاہد صاحب بھی موجود ہیں، وہ بھی اس میں کچھ ایڈ کریں گے۔ جی 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 شاہد افراز صاحب، خوش آمدید۔ جی ارشد قریشی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو بہت سلام، دعائیں آپ کے لیے۔ جیسا کہ زبیر صاحب نے کہا کہ آپ نے جو اپنی نشریات کی دوستی ہے، جو آپ کا ایک ابلاغی سفر بھی ہے، گزشتہ کچھ عرصے سے آپ نے مسلسل جو ہے نہ صرف خود آپ متحرک رہے ہیں بلکہ تمام جو ریڈیو کی دنیا کے دوست ہیں ان کے درمیان ایک ربط، ایک پل کا کردار آپ نے ادا کیا ہے، اور ہم یقینی طور پر جو آپ کی کاوش ہے اس کو بھرپور طریقے سے سراہتے ہیں۔ اور آج چونکہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی قیام کی 80ویں سالگرہ ہے، اردو سروس سے بھی آپ کا ایک دیرینہ تعلق ہے، اور میں آپ کو بھی آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ کی اس کاوش پر۔ آپ کے ہوتے ہوئے کئی سامعین کی حوصلہ افزائی ہوئی، انہوں نے نشریات کے حوالے سے اپنی آراء کا اظہار کیا، اور انہی آراء کی بنیاد پر ہی ہم نے پروگرام ترتیب دینے کی کوشش کی۔ تو میں اپنی جانب سے، زبیر صاحب کی جانب سے اور CRI کی اردو سروس کی پوری ٹیم کی جانب سے بھی آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے جو ہے اس انداز سے یہ محفل سجائی، اور آج جو ریڈیو کی جو دنیا ہے اس لحاظ سے آپ اپنے کردار کو بھی نبھایا۔ تو زبیر صاحب مزید کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ بھائی۔ آج ہمارے لیے ایک اور اہم موقع یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو پشتو سروس ہیں اس کے دوست جان روان زرزئی بھی موجود ہیں، تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ پشتو زبان میں جو ہمارے سامعین ہیں ان کو مبارکباد پیش کریں۔ جان روان زرزئی صاحب۔ جی جی ضرور ضرور۔ سلامونه ټولو ته سلامونه ونکي هیلې وړاندې کوم، هیله ده تاسو به روغ جوړ وئ، او تاسو ټولو ته د CRI راډیو د اتیایمې کلیزې مبارکي وایم، او هیله ده چې CRI راډیو خپرونې د سیمې او د منطقې لپاره ښه رول ولوبوي او د دې سیمې د ګټې لپاره کارونه ترسره کړي۔ چین په سیمه کې یو لوی اقتصادي طاقت دی، او د سیمې هېوادونه خصوصا د جنوبي اسیا او ورسره د منځنۍ اسیا هېوادونه کولی شي چې له دې لوی فرصت څخه ګټه واخلي او د یو کمربند یوې لارې د دې لوی پروژې څخه ګټه واخلي، او زه باور لرم چې دغه پروژه به د سیمې هېوادونو لپاره ګټوره تمامه شي۔ تاسو ته یو ځل بیا د دې راډیو د CRI راډیو د اتیایمې کلیزې مبارکي وایم۔ تھینک یو۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ہم آپ کا
ادا کرتے ہیں، آپ نے ہمیں موقع دیا اور اپنے تمام دوستوں سے مل بیٹھنے کا ایک موقع فراہم کیا، تو تمام دوستوں کو جو ہمیں سن رہے ہیں ان کو سلام، آپ کو سلام، ایک مرتبہ پھر بہت شکریہ. بہت شکریہ، جزاک اللہ، آپ تینوں کا بہت شکریہ. فی امان اللہ. جی ہمارے ساتھ موجود تھے اردو سروس کے معروف میزبان زبیر بشیر صاحب، شاہد افراز صاحب اور پشتو سروس کے صاحب موجود تھے. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ، آپ نے کال کی اور پروگرام میں حصہ لیا، بہت بہت شکریہ. جو ہمیں میسج ملے ابھی ہم ان کا بھی ذکر نہیں لے سکے تھے، وہ ہمیں کال کر سکتے ہیں. تو Киевские радио Медленного Запада. اس موبائل پہ آپ کا نمبر سیو نہیں ہے دلدار بھائی، ذرا پلیز کر لیں. وعلیکم السلام، کیسے ہیں اعجاز کریم بھائی؟ شکر اللہ کا سے ہیں. جی اعجاز کریم ہمارے ساتھ موجود ہیں، اعجاز کریم صاحب، اور یہ شیخو پورہ سے ایک بہت پرانے اور بہت سینئر سامع ہیں، اور ارلو پاکستان کے ایک بہت اہم ذمہ دار بھی ہیں، اور ہمارے تمام پروگراموں میں شرکت کرتے ہیں. ہم نے کل پرسوں ایک پروگرام کیا تھا، ہم نے اس میں بھی بتایا تھا کہ اعجاز بھائی کے والد صاحب کا انتقال ہوا ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے. اس کے باوجود یہ ہمارے ساتھ شامل ہے. جی اعجاز بھائی، آج چین کے ریڈیو جو نشریات ہے بین الاقوامی، وہ 1941 میں 3 دسمبر کو شروع ہوئی تھی، آج اس کا 80 سال کا سفر مکمل ہوا. کچھ دیر پہلے ہمارے ساتھ ریڈیو چین کی پشتو سروس کے میزبان اور شاہد افراز خان صاحب اور زبیر بشیر صاحب بھی موجود تھے، گفتگو کر رہے تھے. اب آپ ہیں تو کہیے، آپ نے کیا پایا ریڈیو چین کو اور کہاں سے سننا شروع کیا، کچھ بتائیے. جی السلام علیکم. اعجاز کریم، پریزیڈنٹ پاک چائنا لسنرز کلب شیخوپورہ پاکستان، وائس پریزیڈنٹ ارلو پاکستان پنجاب کیبنٹ. ابھی میں زبیر بشیر صاحب کو سن رہا تھا، شاہد افراز خان صاحب کو بھی سن رہا تھا. تو میں اپنے سفر کا اگر بتاؤں کہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کو میں نے کیسے سننا شروع کیا، تو جوانی کی بات ہے، یہ 1989 اس وقت میں کالج کا اسٹوڈنٹ تھا. تو کالج کے اندر کوئی ہمارے ایک دوست تھے نوید عباس، تو ان کے پاس کسی طرف سے ایک انویلپ تھا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا ریڈیو پیکنگ. مجھے ریڈیو پیکنگ کا سفر تو بالکل بھی یاد نہیں، کیونکہ جب میں نے اس کو سننا شروع کیا تو اس وقت یہ ریڈیو پیکنگ کے نام سے، یہ 1999 کی بات ہے. میں نے کالج لائف میں ان کا جب انویلپ دیکھا تو کیونکہ اس کے اوپر چائنا کی اسٹیمپ ٹکٹ لگی ہوئی تھی اور میرا شوق جو تھا وہ ٹکٹ لینا تھا، تو تب مجھے پتا چلا کہ یہ چائنا ریڈیو جو ہے یہ اردو سروس بھی اس کی ہے، اس طرح اور زبانوں میں بھی سروس ہے. تو ہمیں تو صرف بچپن تھا، جوانی تھی، اس وقت تو کچھ آئیڈیا نہیں تھا. لیکن
شارٹ ویو ریڈیو جو ہے وہ میرے نانا جان اور میرے ماموں جان سنتے تھے، لیکن ان کا جو سننا تھا وہ صرف اور صرف BBC لندن کی حد تک تھا، سیر دین اور خبریں وغیرہ سننا۔ تو جب مجھے پتا چلا کہ چائنا ریڈیو بھی اردو میں نشریات کرتا ہے تو میں نے اپنے اس دوست سے پوچھا، تو مجھے اس نے پھر وہ ایک پروگرام شیڈول اور وہ دیا کہ یہ اس وقت جو ہے وہ پروگرام جو آن ایئر آئیں گے اور اس جگہ پہ لگے گا، لاؤ اپنا ریڈیو لے کر آؤ اس طرح کا، اور انہوں نے فریکوینسی سیٹ کر کے دی۔ تو کیونکہ ظاہر ہے اس وقت پروگرام رات کو آتا تھا اور گھنٹے گھنٹے کی نشریات نشر مقرر ہوتی تھی، تو ہم نے جب اس کو سننا شروع کیا تو ہمیں وہ دھیما اور پیار بھرا وہ جو لہجہ تھا چائنیز دوستوں کا وہ انتہائی بھایا، اور ہم نے اس کو جو نا سننا شروع کیا۔ اور چائنا ریڈیو انٹرنیشنل سے ہمیں پروگرام سے چائنا کے کلچر کے حوالے سے، ان کی معیشت کے حوالے سے، چائنا میں رہنے والے مسلمانوں کے حوالے سے بے شمار جو ہے وہ معلومات وہاں سے موصول ہوئی۔ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل، اب میں چائنا تو کرنٹلی چائنا ریڈیو انٹرنیشنل ہے، تو پیکنگ سے بیجنگ کا سفر تو مجھے یاد نہیں، کیونکہ میں نے ریڈیو بیجنگ سے CAI کا سفر مجھے یاد ہے کہ ریڈیو بیجنگ سے مجھے چائنا ریڈیو انٹرنیشنل میں کنورٹ ہوا، بہت کچھ سیکھا۔ چائنا کے دوستوں نے، چائنا کے ساتھیوں نے بے شمار محبت کا ثبوت دیا، جو میں مختلف صحائف کی شکل میں چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کے سینئرز کے ہاتھ سے لکھے ہوئے خط، مجھے یاد اس وقت چچا چاؤ ہوا کرتے تھے، اس کے بعد مس جمیلہ چانگ آئی۔ مس جمیلہ چانگ سے میرا بڑا گہرا تعلق تھا، رابطہ تھا، میرے پاس ان کے ابھی بھی ہاتھ سے لکھے ہوئے لیٹر موجود ہیں۔ اس کے بعد نسیم صاحبہ آئیں، مس رضیہ آئیں، اور بے شمار چائنیز دوست آئے۔ میں سے اکثر پریزنٹر سے میں ملا ہوں، جیسے مس نسیم سے ملا ہوں، مس رضیہ سے ملا ہوں، جمیلہ چانگ سے ملا ہوں، چچا چاؤ سے ملا ہوا ہوں، اسی طرح اور معاملات جو ہیں، کچھ اور ساتھی جو ہیں۔ تو کتنا مختصر کہ بہت کچھ ان پچھلے کوئی 31 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، 1989 اور 2021 اینڈ راؤنڈ اباؤٹ 32 سال۔ تو 32 سال سے اگر ہم پچھلے کے 2-4-5 سال دیکھیں تو ریڈیو سے ہماری، اگر میں اپنی بات کروں تو باقی مصروفیات کے ساتھ آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی، لیکن وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ریڈیو کا ایک وہ جنون، وہ نشہ تھا، وہ شاید کہیں نہ کہیں موجود رہتا ہے، جیسے کہتے ہیں کہ نشے کو چھوڑنا بڑا مشکل ہے۔ تو یہ جو ریڈیو جو ہے نا، شارٹ ویو ہماری جو شوق ہے، کیونکہ ہم اس کو ریڈیو پہ ہی سنتے ہیں، اور ہماری جو ہے اس سے وہ جو تلاش کر کے فریکوینسی کو، آواز کو، اطلاع چڑھاؤ کی ریکارڈنگ کو اور باقی چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے۔ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی بے شمار ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھی، ہم کئی بار پروگرام اس طرح پیش کیے جاتے رہے ہیں کہ ایسے فیل ہو سکتا ہے جیسے کہ ہم ایک ایسا صحت سا چھا جاتا ہے، پریزنٹر اتنی محنت کرتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم چائنا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور جس کمیونٹی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے ہم شاید وہیں گھوم پھر رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی، بالکل۔ اب چونکہ ہم شارٹ ویو پہ ساری چیزیں سن رہے ہوتے ہیں، ہمارا تعلق کچھ آگے، نو ڈاؤٹ کہ لیٹسٹ میڈیا آیا، ریڈیو انٹرنیٹ پہ چلا گیا، فیس بک پہ چلا گیا، ہم اس میڈیم کو بھی یوز کرتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت انسان انٹرنیٹ پہ ہی رہے۔ ظاہر اپنے پرسنل مصروفیات، آفیشیل مصروفیات میں دیکھتے ہوئے ہاں اس کا یہ فائدہ ضرور ہے کہ اگر آپ سے کوئی پروگرام مس ہو جاتا ہے تو آپ نیٹ پہ جا کے اس کو دوبارہ سن سکتے ہیں، لیکن جو مزہ ریئل ٹائم پہ سننے کا ہے، اس وقت جو فیلنگ آتی ہے، وہ شاید شارٹ ویو لسنر ریڈیو پہ سن کے ہی فیل کر سکتے ہیں، کیونکہ پتہ نہیں ہوتا کہ پروگرام جو ہے اس میں آگے کیا انفارمیشن ملنی ہے، کون سی چیز آنی ہے۔
جبکہ نیٹ کے اوپر اگر آپ کو نہیں سمجھ آیا تو آپ کو دوبارہ پیچھے کر کے اپنا کام چھوڑ کے آپ اس کو دوبارہ بھی سن سکتے ہیں. وہ کہ یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ لیٹسٹ ٹیکنالوجی چل رہی ہے. بہرحال چائنا انٹرنیشنل سے میری بے شمار یادیں وابستہ ہیں. چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی بے شمار چیزیں میرے پاس موجود ہیں, جس میں ریڈیو, ٹی شرٹ, یو ایس ایل کارڈ, اسٹیکر, پینر اور نہ جانے کیا کیا. اور ماشاءاللہ اب میرے جو بچے ہیں ماشاءاللہ وہ سب اس کو دیکھتا ہے, وہ پوچھتے ہیں. ایون کہ اگر آپ دیکھیں تو میری بیٹی جو ہے وہ بھی اس کو سنتی ہے. 2 سال پہلے اس نے وہاں سے چائنا سے پہلی بار جب اس نے گفٹ ون کیا جو کہ قرآن نازل میں ہوا تھا, مجھے یاد ہے کہ وہ لائیو جب سیشن چل رہا تھا تو ظاہرہ بازی نے جب وہ قرآن نکالا اور اس کے نام سے, تو جو میری بیٹی اس وقت دیکھ کے اچھلی تھی, وہ مومنٹ جو ہے وہ شاید میرے لیے یادگار, کیونکہ اس کا وہ پہلا گفٹ جو کہ چائنا سے ہی اس کو ملا. اور اس نے وہ جو بھجوایا تھا گفٹ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل نے, وہ جو ڈیلیوری سے تھی اس کو ٹرین کا اپنے روم میں لگایا ہوا کہ یہ میرا ریڈیو سے پہلا گفٹ. میرا بیٹا بھی اس میں تھوڑا سا انٹرسٹیڈ ہے, وہ بھی دیکھتا ہے کیا ہے کیسی چیزیں. تو یہ سمجھے کہ سیکنڈ جنریشن میں ٹرانسفر ہو رہی ہیں چیزیں. میں نے خود بھی, میرے کلب ممبرز ہیں, ساتھی جو ہیں, ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل اور ریڈیوز کے حوالے سے جو ہے وہ لوگوں کو بتائیں, کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ریڈیو ناپید ہوتا جا رہا ہے, جبکہ ہمیں پتا ہے کہ ریڈیو ماضی نہیں مستقبل ہے. اور میں نے میری فیملی میں آنے والے ممبر اور دوست احباب یا جو دوست ریڈیو سننے والا ہم بیٹھتے ہیں, میں نے اپنے جو ہے وہ ڈرائنگ روم میں ایک الماری میں وہ جو چیزیں سیٹ کی ہیں, تو جب وہ پوچھتے ہیں کہ میری غیر موجودگی میں پوچھتے ہیں کہ یہ کتنے ریڈیو کس کے ہیں, تو اس وقت اگر میں کہوں تو میرے سامنے 21 ریڈیوز جو ہے نا وہ سامنے پڑے ہوئے ہیں. 21 ریڈیو میں نے ڈفرنٹ جو ہے نا کلیکشن کی ہے. انشاءاللہ اس کو میرا پلان ہے میں 50 کر کے اس کی ایڈمیشن کروں گا. تو چائنا ریڈیو انٹرنیشنل سے ون کیا بھی اس میں ریڈیو پڑے ہوئے ہیں. کیا بات. تو چائنا ریڈیو انٹرنیشنل جو ہے اب تو جہاں پہ سارے باقی چیزیں کر رہا ہے, نو ڈاؤٹ کہ بہت ساری چیزیں نیٹ پہ سارے چل رہے ہیں, لیکن وہ جو پرنٹڈ مواد تھا, چاہے وہ پیپر کی شکل میں تھا, جیسے اسٹیکر تھے, لیٹر تھے, اس طرح کوئز میں وہ جو سوئیاں بچھایا کرتے تھے, تو یہ ہونے چاہیے گاہے بگاہے, کیونکہ وہ جب ہمارے پاس پہنچتا ہے, جب ہم اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں پروموشن کے لیے, جب انفیکشن کے لیے جب کوئی مانگتا ہے اس کو دیتے ہیں, تو اس سے چیزیں پھیل دیتی ہوتی ہیں. تو ابھی جو ہے وہ نارملی جب کہتے ہیں کہ ویب سائٹ پہ چلے جائیں وہاں پہ دیکھیں ساری, اس سے عوام جو ہے وہ باقی جو معاملات ہیں اس کو تھوڑا سا ڈسکریج کرتے ہیں. بالکل. تو چائنا انٹرنیشنل سے, ریڈیو انٹرنیشنل سے پیش کیے جانے والے پروگرام, اس میں اس کی معلومات سے پتہ چلتا ہے کہ پریزیڈنٹ کتنی محنت کر رہے ہیں. جیسے شاہد افراز خان صاحب ڈفرینٹ جگہ پہ جا کے انہوں نے ہمیں انفارمیشن دیتے ہیں, مس نورین دیتی ہیں, اس طرح زبیر بشیر صاحب ایونٹس کو کور کرتے ہیں, جیسے عید کے موقع پہ انہوں نے کیا. اور ان دنوں جو سرمائی اولمپک کے اوپر کوریج آ رہی ہے, ڈفرینٹ جو ہے وہ میدانوں کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ کیونکہ چائنا کے ساتھ ہمارا جو ریلیشن ہے وہ بڑا اسٹرانگ سا ہے, وہ ایک کل دو جان والا ہی تھا, دونوں برادر ملک, آئرن سے مضبوط دوستی, اور اس میں سی آر آئی جو ہے وہ دوستی میں پولیٹیکل کا کردار ادا کر رہا ہے. دیکھیے وہ ساری چیزیں ہیں کہ چائنا کے ساتھ جو ہے نا وہ جڑی ہوئی ہیں. تو میری تو بے شمار یادیں وابستہ ہیں. جوانی سے ہم اس طرف آ کے 30 سال کا عرصہ کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا, تو اس میں جو ہے سی آر آئی کی طرف سے بھی کوشش کی جائے, ان کے جو سینئرز بیٹھے ہوئے سن رہے ہوں گے بعد میں اس پروگرام کا سنیں, تو سامعین کے حوالے سے بھی وہ تھوڑا سا ان چیزوں پہ رکھیں, کیونکہ اور کچھ ٹائم گزرے گا تو نیٹ پہ تو ساری چیزیں ضرور ملیں گی, سب کچھ ہوگا, لیکن جو اسٹیکر, جو پینر, جو پوسٹر یا وہ جو
हमारे पास तो चाइना रेडियो इंटरनेशनल का कागज भी जो है वो भी स्टोर किया हुआ है। बहुत शुक्रिया एजाज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत तफसील से बात की, बहुत अच्छा लगा। हमारे साथ रहिएगा, देखते हैं अब हमारे पास कोई और कॉलर है तो हम उससे बात करते हैं। जी ये थे एजाज करीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब हमें एक और कॉल मिल रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं दिलदार लगारी बात कर। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? मैं दिलदार बात कर रहा हूँ दादू सिंध से। जी दिलदार भाई, दादू सिंध से बात कर रहे हैं। दिलदार भाई काफी देर से कॉल कर रहे थे, हमारे साथ दिलदार भाई मौजूद हैं और ये बहुत देर से कॉल कर रहे थे। यूं समझे कि जब से हमने प्रोग्राम शुरू किया है उस वक्त से ये कॉल कर रहे थे, लेकिन हमारे पास दूसरे सामीन और दोस्तों की कॉल आ रही थी। और ये दिलदार लगारी साहब ये जो हैं ये चाइना में एक इनामी मुकाबले में चाइना की सैर भी करके आए और बहुत पुराने सामे हैं और दादू में नसीम रेडियो लिसनर्स क्लब के रूह रवां हैं। और इनके एक अभी कुछ देर पहले हमारे पास एक मैसेज इन्हीं के क्लब के जो सीनियर नायब सदर खालिद हुसैन कोरिजो साहब हैं, उनका भी मैसेज अभी मेरी नज़र से गुजरा था। वो लिखते हैं कि कई सालों से ये शानदार धुन हमारे कानों में गूंज रही है। मुबारक चाइना रेडियो इंटरनेशनल, खालिद कोरिजो सीनियर नायब सदर नसीम रेडियो लिसनर्स क्लब दादू सिंध। और इस वक्त मौजूद है हमारे साथ इसी नसीम रेडियो लिसनर्स क्लब के रूह रवां दिलदार अहमद लगारी भाई, जो इल्लू पाकिस्तान के भी एक बहुत अहम जिम्मेदार हैं। और इनके पास देखते हैं चाइना रेडियो के 80 साल सफर में क्या सुनहरी यादें। जी दिलदार भाई। जी बहुत शुक्रिया आशिर भाई, आपने जो अभी जो इंटरव्यू बांधा है तो मुझे बहुत खुशी हुई। सबसे पहले तो मैं चाइना रेडियो इंटरनेशनल के 80 साल सफर पर उनको और उनकी इंतजामिया को अपनी तरफ से और अपने क्लब की तरफ से इंटरनेशनल रेडियो लिसनर्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दिल्ली मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज से 80 साल कबल चाइना रेडियो इंटरनेशनल ने जो अपने सफर का आगाज किया था वो आगाज इस तरह से था कि गलबन जापान ने जो एक जंग मुसल्लत की थी चीन पर, तो अपने फौजियों और अपने अवाम को मालूमात फराहम करने के लिए उन्होंने पहली गैर मुल्की जुबान जापानी जुबान में अपनी नशरियात का आगाज किया था। लेकिन उसके बाद फिर ये सिलसिला चल पड़ा और उन्होंने कभी पीछे मुड़कर चाइना रेडियो इंटरनेशनल ने नहीं देखा। इस तरह फिर मजीद जुबानों का इजाफा होता गया और यहाँ तक कि पाकिस्तान की कौमी जुबान उर्दू में भी उर्दू नशरियात का आगाज किया गया। तो ये उनका बहुत ही कामयाबी भरा सफर है जो गुज़िश्ता 80 सालों से वो तय कर रहे हैं और रोज बरोज आगे बढ़ रहे हैं। मेरे लिए एजाज की बात यह है कि मैं चाइना रेडियो इंटरनेशनल उर्दू सर्विस का गुज़िश्ता चंद सालों में मॉनिटर भी रहा हूँ और सबसे बढ़कर ये कि चाइना रेडियो इंटरनेशनल उर्दू सर्विस की तरफ से मैं अवामी जमहूरियत चीन का सफर भी कर चुका हूँ। तो जो नशरियात उर्दू सर्विस चाइना रेडियो इंटरनेशनल की तरफ में जो चीन के मुख्तलिफ शहरों का, उनकी सकाफत का, उनकी मौसीकी के बारे में जो मालूमात मैं सुनता था, मुझे मौका मिला कि मैं खुद चीन जाकर उसका मुशाहिदा कर सकूं। और जब 2010 में मैं चाइना रेडियो इंटरनेशनल उर्दू सर्विस की दावत पर चीन गया तो यकीन जाने कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा एक बहुत बड़ा ख्वाब जो है वो पूरा हो गया है। चाइना रेडियो इंटरनेशनल ने चीन और मुख्तलिफ ममालिक की आवाम के दरमियान एक पुल का किरदार अदा किया है, क्योंकि इस वक्त भी जो चाइना रेडियो इंटरनेशनल है वो मेरे ख्याल में 60 से ज्यादा जुबानों में अपनी नशरियात पेश कर रहा है, जिनमें उर्दू सर्विस भी शामिल है। तो मुख्तलिफ ममालिक की आवाम को करीब लाने में, चीन के बारे में मालूमात देने में, उनकी सकाफत के बारे में मालूमात देने के हवाले से चाइना रेडियो इंटरनेशनल एक अहम किरदार अदा कर रहा है। और चाइना रेडियो इंटरनेशनल ने जदीद तकाज़ों को बरोग कार लाते हुए भी अपने आप को आज के जदीद दौर में डाल दिया है।
तो अब वो रेडियो के साथ साथ मुख्तलिफ जो डिजिटलाइज जो जरिए हैं उनके जरिए भी अपनी नशियात पेश करता है। तो लिहाजा मैं अपनी तरफ से एक बार फिर चाइना रेडियो इंटरनेशनल को उसके 80 साल प्रोग्राम पर दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। यूं तो बहुत सारी यादें वाबस्ता है चाइना रेडियो इंटरनेशनल से, बहुत कुछ कहा जा सकता है, बहुत सारी बातें की जा सकती है, लेकिन ये प्रोग्राम कुछ ऐसा है कि दूसरे सामीन भी मेरे ख्याल में वो मुंतजर होंगे काल के अपनी बात करने के लिए, अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए। तो आखिर में मैं एक बार फिर चाइना रेडियो इंटरनेशनल को सलाम पेश करते हुए उनकी कामयाबी के लिए दुआ करते हुए ये उम्मीद करता हूँ कि चाइना रेडियो इंटरनेशनल दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करेगा और हम जो है वो हमेशा की तरह वो चाइना रेडियो इंटरनेशनल से जुड़े रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ मौजूद थे दिलदार अहमद लगारी साहब जो दादू सिंध पाकिस्तान से नसीम रेडियो लिसनर्स क्लब के सदर और इनके नायब सदर भी हमारे साथ यहाँ प्रोग्राम में मौजूद हैं और उनका भी मैंने आपको कमेंट्स भी बताया कि वो हमारे साथ मौजूद हैं और जो अभी तक हमसे फरजाना तौहीद साहिबा, अहमद सलीम साहब, सरदार मुनीर अख्तर साहब, ज़ुबैर बशीर साहब, शाहिद अफराज साहब और जान रवान अजाज़ई साहब, एजाज करीम साहब और दिलदार अहमद लगारी साहब बात कर चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हम यहाँ पर मौजूद हैं चाइना रेडियो की जो 1941 में 3 दिसंबर 1941 को जो 80 साल पहले रेडियो के यानी हवा के दोष पे जो चाइना ने अपना सफ़र शुरू किया था उसके 80 साल मुकम्मल होने पर हम उसे यहाँ पर याद करने बैठे हैं। देखते हैं अब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरशद भाई, नवीद अब्बास इस वक्त मेरे साथ हैं शेखुपुरा से। जी, नवीद अब्बास साहब से बात कराइए बॉस। लाइन करता हूँ मर्ज, तो वो नवीद अब्बास साहब अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। जी जी जरूर जरूर। अस्सलामुअलैकुम नवीद साहब, इस वक्त आप हम समाज टीवी पे जो चाइना रेडियो इंटरनेशनल की 80वीं सालगिरह के हवाले से प्रोग्राम कर रहा है, आप ऑनलाइन हैं। अरशद भाई आपके साथ हैं, तो आप अपने तासुरात, अपने ख्यालात जरा बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम नवीद साहब। नवीद साहब आप मुझे सुन सकते हैं? हेलो जी, आप मुझे सुन सकते हैं? वालेकुम सलाम। कैसे हैं नवीद साहब? हेलो हेलो। नवीद साहब को शायद, नवीद साहब अगर आपको मेरी आवाज नहीं आ रही तो आप चाइना रेडियो के हवाले से कुछ भी जो कहना चाहते हैं कह दीजिए, आपकी आवाज आ रही है। गालिबन नवीद साहब को कोई मसाइल है आवाज के हवाले से। हेलो Киевские радио медленного Люди Тайки. मैं अपने सुनने वालों को एक बार फिर बताता चलूं कि मैं हूं अरशद कुरैशी कराची से और मैं शुक्रगुजार हूं इंटरनेशनल रेडियो लिसनर्स ऑर्गेनाइजेशन का कि आज हम समाज ने उसके ताउन से हम समाज डिजिटल मीडिया ग्रुप ने इस वक्त ये नशरियात का एक जो प्रोग्राम है प्रोग्राम नशर कर रहा है रेडियो चीन के हवाले से, क्योंकि आज 3 दिसंबर है और आज से 80 साल पहले
3 दिसंबर सन 1941 को چین نے اپنا ہوا کے دوش پہ جو سفر شروع کیا تھا وہ آج بہت کامیابی سے اس مقام تک پہنچا ہے جہاں ہم بیٹھ کر ریڈیو چین کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. اب تک جتنے دوستوں نے اس پر اظہار خیال کیا ہے ان کا بہت شکریہ, جو فیس بک پر موجود ہیں اور مسلسل کمنٹس کر رہے ہیں, اور جو اپنی لائن کا انتظار کر رہے ہیں وہ ہمیں کال کر سکتے ہیں. ہمارا کال کا نمبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں, 0334295938, 0334295938. بہت شکریہ. ہلو لائن پہ ہیں نویسا, میں کار مرچ کر رہا ہوں. جی جی نویس صاحب آپ ہمیں سن رہے ہیں؟ جی جی نویس صاحب. السلام علیکم, میرا پاس میرا نام ہے, میں شیخی پورہ سے کر رہا. جی جی. اور میں تب سے ریڈیو چائنا سے منسلک ہوں جب ریڈیو چائنا کا نام ریڈیو بیٹنگ ہوا کرتا تھا. جی جی. 1929 سے ہم لسنر رہے ہیں اور کافی اچھا ہمارا ٹائم گزرا ہے چائنا ریڈیو کے ساتھ, چین کے ساتھ. اس سے پہلے جب چھوٹے ہوتے تھے تو چین والے سے ایک میگزین آیا کرتا تھا, وہ ہمارے بک اسٹال سے مل جاتا تھا بازار سے, اس میں کرتے تھے چین کے بارے میں خبریں وغیرہ. اس کی وجہ سے ہمیں کافی معلومات ملتی تھی چائنا کے بارے میں. جی جی. اور جب ریڈیو سننا شروع کیا تو ہمیں سمجھ میں یہ ہو گیا کہ ہمیں فری میں معلومات ملنا شروع ہوئی. بالکل. اور چائنا ریڈیو کے ساتھ جو ہمارا تعلق رہا وہ بہت اچھا رہا. 1990 میں وقت جو ہے وہ اس نے دورہ کیا تھا شیخی پورہ کا, اور تقریب ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ماجد خان صاحب کے ساتھ, چچا چاؤ کے ساتھ, اور جو چیزیں ہیں اناؤنسر کی شرکت کی ان کے ساتھ. اس کے علاوہ اسلام آباد میں ان کا چائنا ریڈیو کا ایک سب آفس تھا F8 میں, تو وہاں بھی جب بھی اسلام آباد چکر لگتا ہے تو وہاں ہم جاتے تھے, وہاں سے بتا دیتی تھی. تو کافی اچھا ہمارا ٹائم گزرا ہے چائنا ریڈیو کے ساتھ. مختلف انعامی مقابلوں میں بھی حصہ لیتے رہے ہیں, بھائی وغیرہ کھلاتے رہے ہیں, اور ہمیں چین کے بارے میں بہت اچھی معلومات جو ہیں وہ ملتی رہی ہیں. چائنا اور پاکستان ویسے بھی جو دوستی ہے وہ ہمالیہ کے اسلامی اور سمندر کی گہرائی سے زیادہ جاری ہے. اور یہ چیز جو ہے یہ ہمیں آتی ہے کہ ہم چائنا کے ساتھ اپنے روابط جو ہیں وہ ریڈیو کے ذریعے اور آمد و رفت کے ذریعے جاری رکھے ہوئے ہیں. ہمارا ملک جو ہے چائنا جو ہے ہمارے ملک کو کافی سپورٹ کرتا ہے, ہر مشکل وقت میں ہمارے ملک کے کام آتا ہے. تو ہم جو ہے وہ چین کے شکر گزار ہیں کہ وہ مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیتا ہے. ہم اور ہماری طرح کا جو لسنر رہا ہے وہ اس طرح سے چائنا اور پاکستان کے درمیان ایک پل کا کام کرتے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں تو ہم چائنا کی آواز بنتے رہے ہیں یا ہم خیال بنتے رہ رہے ہیں. اور یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں, اور آئندہ بھی ہم ان شاء اللہ آنے والے وقت میں چائنا کے بعد اکثر تعلقات کے وہاں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں نے کافی دیر تک کافی جاب وغیرہ سے پہلے ریگولر ہم دیکھتے رہے ہیں. اس کے بعد یا جاب کے معاملات میں کبھی کسی شہر کبھی دوسرے شہر چلے جاتے ہیں تو پھر بات کا جو سلسلہ ہے نا وہ ہمارا جو ہے وہ سلسلہ ٹائم نہیں رہتا تھا, جس کی وجہ سے جو ہے وہ گیپ آ گیا. تو جیسے جس میں جو ہم اپنی ہیں سنتے ہیں یہ FM 98 چائنا کا چینل ہے, اس کو ریڈیو بھی ان کے ساتھ ہم منسلک ہیں. اور وہاں پہ جو خواتین جو ہیں وہ
ललमार रेडियो की चीन के बारे में, जिसको हम सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं और वहाँ पे कमेंट्स भी करते रहते हैं। अल्लाह ताला आपको हम सबको इसमें जो अमान में रखें। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ मौजूद थे नवीद साहब शेखुपुरा से, और जो बहुत एक सीनियर साहब हैं, अपनी यादें रेडियो चाइना के हवाले से बता रहे थे। बहुत शुक्रिया नवीद साहब। और ये एक बहुत अहम बात नवीद साहब ने की, जिसको मैं थोड़ा सा और वजाहत इसकी करता चलूं। नवीद साहब ने भी एक बहुत अहम बात ये की कि मैं अब भी जब टाइम मिलता है रेडियो चीन की नशरियात को सुनता हूं, लेकिन मैं उनसे राब्ता नहीं कर सकता, मैं उनको खुतूत नहीं लिख सकता, मैं अपनी राय नहीं दे सकता या तबसरा नहीं कर सकता। और यही बहुत से सामीन के साथ मसाइल है। तमाम नशरियाती इदारे नशरगाहों में बैठे हुए हमारे मेज़बान भी इस बात से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि अब हालात यकसर बदल चुके हैं, और महंगाई का जो हाल है, कई सामे हैं, मैं अगर उनसे गुफ्तगू करता हूं और मैं माजी के हवाले से बात करता हूं कि माजी में और अब में क्या फ़र्क है, तो वो कहते थे एक नौकरी करते थे और शाम में जो हमारा शुगल होता था, शौक होता था, वो रेडियो का होता था। अब एक नौकरी ख़त्म होती है तो चंद लम्हों के लिए घर आते हैं और फिर दूसरी नौकरी पर जाने के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं, तो रेडियो सुनने का वक्त मिलता ही नहीं। हम तो अपने इस जरिए माश के बोझ तले इतना दब के रह गए। उस वक्त कुछ हालात बेहतर थे और वक्त बहुत था और सहल भी था, तो लिखते थे। अभी गुज़िश्ता दिनों एक दोस्त से बात हुई तो उन्होंने कहा, मैंने उनसे कोई जिक्र किया किसी बात पे, किसी नशरियाती इदारे के हवाले से, कि उन्होंने यार एक बात करनी थी और उन्होंने अनाउंसमेंट किया, कोई नहीं आया, तो ये तो उन्होंने एक बात की जो मुझे भी भाई, मेरे दिल को भी लगी, कि नशरगाह में बैठा हुआ कोई भी मेज़बान वो वक्त का पाबंद होता है। वो उसको एक उसके ड्यूटी आवर्स होते हैं कि उसमें वो बात करता है और चला जाता है। अब सामीन के पास वो वक्त नहीं है कि उसको बराह रास्त सुन सके। बहुत ज़्यादा तादाद में अब सामीन ऐसे जो चाहते हुए भी नहीं सुन सकते, और वो जब भी उनको फिर वक्त मुयस्सर आता है उस पर वो रेडियो को सुनते हैं। तो पहले की तरह अब वो हालात ना रहे, और ये एक हकीकत है जो हमें बिल्कुल कबूल करना पड़ेगा इसको, कि पहले जब रेडियो के गिर्द बैठ जाते थे और अनाउंसमेंट होता था कि ये सवाल है और इसका हमें आप जो पहले जवाब भेजेगा, तो उसी वक्त दूसरे दिन सुबह लोग डाकखाने चले जाया करते थे। अब तो कोई ऐसा अनाउंसमेंट हो भी तो नशरगाहों में बैठे हुए दोस्तों को भी अब सोचना होगा, कम अज कम उस पर एक हफ्ते का मार्जिन जरूर हो, ताकि वो एक हफ्ते में उससे जब भी वक्त मिलेगा वो रेडियो को जरूर सुनेगा। अब हम आते हैं आज के प्रोग्राम के हवाले से। एजाज करीम साहब, भाई बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ फेसबुक पर भी मौजूद हैं। आबिद हुसैन साजिद साहब जो हमारे बहुत पुराने और सीनियर साहब हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और महर अब्दुल सत्तार सल्फी साहब भी मौजूद हैं। जुम्मा मुबारक की मसरूफियात के बाइस प्रोग्राम में देर से शामिल हुआ हूँ, बहरहाल आप आए, आपका बहुत शुक्रिया। खामोश सामीन की तादाद भी बहुत बड़ी है। महर अब्दुल सत्तार सल्फी साहब कह रहे हैं ऐसा ही है, लेकिन रेडियो के लिए वक्त निकाल लेते हैं। बिल्कुल, रेडियो सुनने के लिए वक्त निकाल लेते हैं, लेकिन जो जैसे अभी नवीद साहब थे, नवीद साहब ने भी बताया कि कोशिश करते हैं कि वो फिर भी सुन ले। और कोई दोस्त अगर हमें कॉल कर सकता है तो कॉल कर लीजिए। व्हाट्सएप कॉल, टेलीफोन कॉल, हमारा नंबर है 0334295938। और अब तक जो लोग भी हमारे साथ फेसबुक पर मौजूद हैं, हम समाज रेडियो पर मौजूद हैं। हम समाज रेडियो पर इस वक्त हमारे पास भारत से दोस्त मौजूद हैं, इंडोनेशिया से, ऑस्ट्रेलिया, न्यूयॉर्क, यूएसए के शहर न्यूयॉर्क से, अर्जेंटाइन से और जापान से हमारे साथ मौजूद हैं। इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत छोटा एक चार्ट आ रहा है मेरे सामने जो मुझे
विजिबल हुए वो मैंने पढ़ के बता दिए. अब देखते हैं हमारे साथ टेलीफोन कॉल पे अमर अब्दुल सत्तार सल्फी साहब हैं. अस्सलाम वालेकुम सल्फी भाई. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. कैसे हैं सल्फी भाई? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ. पहले तो मेरी जानिब से तमाम सामीन को जुम्मतुल मुबारक की मुबारकबाद. बहुत शुक्रिया. दूसरे नंबर पर ये बात है कि आपने जो प्रोग्राम तकलीफ किया है यकीनी तौर पर सामीन के लिए बहुत बड़ी और अच्छी कावज थी. मैं सलाम पेश करता हूँ इंटरनेशनल रेडियो लिसनर्स ऑर्गेनाइजेशन पूरी सोशल मीडिया टीम को, और मैं खसूसी तौर पर जो मुबारकबाद देना चाहता हूँ रेडियो चाइना इंटरनेशनल को, उर्दू सर्विस को, अंग्रेजी सर्विस को, चाइना को, और जितनी भी सर्विसेज मौजूद हैं उन सब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उनकी 80वीं सालगिरह के मौके पर. जिस सफर को उन्होंने बहुत पहले शुरू किया था, जब हालात भी इतने साजगार नहीं थे, माहौल भी इतना अच्छा नहीं था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ चाइना रेडियो इंटरनेशनल में जो तरक्की और पेशरफ्त की है वो दुनिया देख रही है, और हजारों चाइना रेडियो इंटरनेशनल भर में मौजूद है, और अच्छे और मियारी प्रोग्रामों से चीन के मुतल्लिक और रिश्तों के मुतल्लिक वो बहुत ही काबिल तहसीन अमल है जिसको चाइना रेडियो इंटरनेशनल तवील अरसे से सामीन के लिए पेश कर रहा है. अगर वक्त के दामन में गुंजाइश हो तो आप मुझे बता दीजिए, वरना अगर कहेंगे तो मैं अपनी गुफ्तगू को बंद कर दूंगा. जैसे तो मैं लेट शुरू हुआ हूँ, प्रोग्राम में आया हूँ, तो इस हवाले से मुझे पहले तो मेरी मदद दूर कर ली जाए कि मैं कुछ मुसीबत के बायस लेट हूँ. तो अगर किसी सामीन की बारी हो तो फिर भी मैं इजाजत चाहूंगा. अगर आप मुझे मौका देंगे शुरू करने का, और अगर इस हवाले से मुझसे आप पूछते हैं तो मैं उसके जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ. जी आप गुफ्तगू जारी रखें. सिर्फ मैं आपके इल्म में इतनी बात ले आऊं कि आप इंटरनेशनल रेडियो लिसनर्स ऑर्गेनाइजेशन के एक बहुत अहम जिम्मेदार हैं, और हमारे तमाम जो हम समाज के प्रोग्राम हैं उसमें सल्फी भाई का एक बहुत अहम किरदार होता है. तो सल्फी भाई, अब तक आपसे पहले जिन लोगों ने गुफ्तगू की मैं उनके नाम आपके समात के नज़र करता हूँ. फरजाना तौहीद साहिबा ने हैदराबाद से हमें मैसेज किया. अहमद सलीम साहब ने कराची से मैसेज किया. सरदार मुनीर अख्तर साहब ने हमसे गुफ्तगू की, और एजाज करीम साहब ने गुफ्तगू की. दिलदार अहमद लगारी साहब ने गुफ्तगू की. नवीद साहब ने शेखुपुरा से हमसे गुफ्तगू की, और चीन के स्टूडियो से ज़ुबैर बशीर साहब ने हमसे गुफ्तगू की, और चीन ही के स्टूडियो से शाहिद अफराज खान साहब ने हमसे गुफ्तगू की, और चाइना रेडियो की पश्तो सर्विस से जान रवान जाजई साहब ने अपनी पश्तो ज़बान में हमसे गुफ्तगू की. तो अब तक ये लोग हमसे गुफ्तगू इस हवाले से कर चुके. जी सल्फी भाई, आप अपनी गुफ्तगू जारी रखिए. मैं इस हवाले से चाइना रेडियो इंटरनेशनल के जो प्रोग्राम है, इनकी नशरियात हैं, इस हवाले से मैं बहुत मुतमईन हूँ, क्योंकि चाइना रेडियो इंटरनेशनल ने हर फोरम पर अपने सामीन को मुकद्दम रखा है. उनकी राय को नजरअंदाज नहीं किया, बल्कि उन पर गौर व फिक्र करके अपने प्रोग्रामों में बेहतरी की तब्दीलियां पैदा करते रहे हैं. कुछ वक्त के हिसाब से अगरचे कुछ मामला ऐसे हैं कि डाक वाला मामला कुछ सामीन की नजर में बड़ा पेचीदा हो गया है कि डाक आती नहीं है, तो अगर यहाँ से लिखें तो पहुंचती नहीं है, और कोविड की वजह से जो हालात हुए हैं आम इंसान के, आम बंदे के, तो वो भी आपके इल्म में है, आप इससे गाफिल नहीं है कि डाक का खर्च भी बढ़ गया है. तो इसी तरह जैसे जैसे जमाना तब्दील होता है उसके मुताबिक तब्दीलियां भी आती हैं. पहले हम अपना एक खत लिखने के लिए कागज लेते थे, पेंसिल लेते, लिखते, फिर अपने शहर में पोस्ट करने के लिए जाते, फिर वो उधर जाता, तकरीबन इस प्रोसेस में 1 माह लग जाता, फिर बारी आती तो फिर नशर होता. ये उस वक्त की बात थी. लेकिन आज के दौर में आप देखें कि ईमेल अगर आप अभी कर रहे हैं
تو اگلے ہی لمحے وہ ان تک پہنچ جاتی ہے تو وہ شامل پروگرام بھی ہو جاتی ہے. میں بتاتا چلوں کہ سامعین کی ایک بہت بڑی تعداد ہمارے ننکانہ صاحب میں CRI کی ہوا کرتی تھی. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ سننا چھوڑ گئے, کچھ ستارے پانی سے پوچھ کر گئے, اور کچھ لکھنے کی طرف راغب نہیں تھے لیکن وہ اب بھی سن رہے ہیں, کچھ لکھ بھی رہے ہیں. میں 5ویں کلاس کا طالب علم تھا جب میں نے اپنے دادا جی کے ریڈیو پر چائنا ریڈیو انٹرنیشنل سننا شروع کیا. تو کچھ ہی عرصے بعد ان کی وفات ہو گئی تو وہ ریڈیو میں استعمال کرنے لگا. جب میں ریڈیو کی سوئی بچپن میں گھمایا کرتا تھا تو مجھے سب سے صاف آواز چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی ہی آیا کرتی تھی, جو رب کے شکر سے اور چینی انجینئروں کی مہربانی سے اور اردو اسٹاف کے مہربان عملے کی بدولت آج بھی آواز کی وہی کیفیت ہے جو برسوں پہلے ہوا کرتی. ہم نے چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کے بڑے ادوار دیکھے, بیجنگ سے CRI چائنا ریڈیو انٹرنیشنل. یہ بہت ایک طویل سفر تھا جس میں بہت سی ہم نے معلومات چائنا ریڈیو انٹرنیشنل سے حاصل کی. اگر میں آپ کو سچ بتاؤں کہ جو معلومات ہم نے چائنا ریڈیو انٹرنیشنل سے حاصل کی ہیں, یقین مانے کہ کتابوں کا ایک ذخیرہ موجود ہو تو اس میں چائنا کے حوالے سے معلومات لکھی گئی ہوں تو اس کا ہر ورق پڑھنا پڑے گا تو پھر اتنی معلومات ہمیں پہنچیں گی, ہمیں ملیں گی. لیکن شکریہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کا, اس کے محنتی عملے کا, کہ اس نے یہ ہمیں لہروں کی بدولت ہی ہم تک پہنچا دیا. اور ہم اس حوالے سے خوش نصیب ہیں کہ لوگ چائنا کے بارے میں معلومات لینے کے لیے اخباروں, رسالوں, مختلف کتابوں پہ حوالہ جات لیتے ہیں, ان کو ڈھونڈتے ہیں, پڑھتے ہیں تو پھر انہیں معلومات ہوتی ہے. لیکن ہم اگر ان کے پاس بیٹھ جائیں تو ہمارے پاس معلومات ان کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے. تو میری پہلی ملاقات چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کے آفس میں میڈم نسیم صاحبہ سے ہوئی تھی. یہ ہم کہہ لیں کہ سن 2001-2 کی بات ہوگی, بات اچھی طرح یاد نہیں ہے. لیکن اس سے پہلے ہماری ملاقات جمیلہ چیانگ صاحبہ ہوا کرتی تھی. یہ چائنی میرے جو بھائی ہیں, بہنیں ہیں, وہ جانتی ہوں, ان کو آپ بھی جانتے ہیں, جمیلہ چیانگ صاحبہ. ان سے پہلی ملاقات ہماری لاہور میں ہوئی تھی اور یہ ایک بڑی ہی خوشگوار ملاقات تھی جس میں چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کے پروگراموں کے متعلق گفتگو کی گئی تھی اور انہوں نے بھی ہمیں بڑی محبتوں سے نوازا تھا. اور ہم بھی بڑی دور سے سفر کر کے جب اپنے علاقے سے دفعہ لاہور دیکھنے کے لیے اور ان سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تو ہمیں سفر اور وہ وقت اور وہ لمحے آج بھی یاد ہیں جو چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی یادوں میں ہمارے پاس یادوں کا ایک اثاثہ ہے. ارشد بھائی, دوسری بات, سامعین کی ہی کچھ نہ کچھ مصروفیات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ خطوط لکھنے سے بھی قاصر رہتے ہیں. اور سارا کچھ اب تو جیسے ہماری تنظیم کا نعرہ ہے کہ ریڈیو ماضی نہیں مستقبل ہے. پہلے ہمیں ریڈیو پکڑ کے اس کو سیل ڈالنے ہیں تو پھر اس کو پکڑ کے سننا یا باہر لے کے جانا. ہم ظاہری بات دیہات میں رہنے والے ہیں تو ساری نشریات زیادہ تر دیہات میں بہت صاف ہوتی ہیں. رات کو باہر نکل جانا, پروگرام سننا, ان پر تبصرے کرنا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ حالات میں ایسا تبدیلی حالات میں آئی, جدید میڈیا میں آئی کہ وہ ریڈیو وہاں سے چلتا ہوا ہماری جیبوں تک آ گیا. ریڈیو موبائل میں آ گیا, اپلیکیشن میں آ گیا, ویب سائٹ لانچ ہو گئی اور اپلیکیشن کے ذریعے ہر وقت جس وقت آپ چاہیں انٹرنیٹ کی مدد سے آپ سن سکتے ہیں. اور یہ اتنی ہی سہولت ہے, یہ پہلے سے زیادہ میرے خیال میں سنا جانے والا ریڈیو ہے. کچھ لوگ اس سے اتفاق نہیں کرتے کہ اب ریڈیو بولتے. میرے خیال میں پہلے جو سنتے تھے وہ صرف ریڈیو پر ہی سنتے تھے. اب تو ریڈیو کے ساتھ ساتھ موبائل پر, اپلیکیشن پر, ویب پر, بہت سے پلیٹ فارموں پر سنا جاتا ہے اور اس کی تعداد گنتی میں نہیں آتی.
जी बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग लिखते हैं और कुछ नहीं लिखते। इस हवाले से हम खुशनसीब हैं कि हमारा ये तल्लक 93-94 से अभी तक बहाल है। जब मैंने पहली मरतबा खत लिखा तो मेरे खत को 2 माह बाद नशर किया गया। इतना खुश था, मैंने घर वालों को उसकी रिकॉर्डिंग करके सुनवाई तो वो भी बहुत खुश हुए कि इतनी दूर से आपका खत नशर हो रहा है। तो ये वो यादें हैं जो इनामी मुकाबले चाइना रेडियो इंटरनेशनल के हुआ करते थे, जिसमें सामीन की एक कसीर तादाद हिस्सा लेती थी और अच्छे अच्छे इनामात हासिल करते थे। बदकिस्मती से वो भी सिलसिला इख्तिताम हुआ, लेकिन अब कभी कभार जो खास तौर पर इनामी मुकाबले किए जाते हैं वो भी सामीन के लिए बहुत अहमियत के हामिल हैं। और ये भी एक अच्छी रीत है कि चाइना रेडियो इंटरनेशनल आज तक सामीन से जुड़ा हुआ है। नवीद चौहान साहब हुआ करते थे, हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त थे। उसके बाद बहुत से ऐसे मतलब ताहिरा साहिबा थी, आजकल जो बहनें हैं इफ़त है, बसम है, खुशी है, जुबैर बशीर साहब हैं, या बाजीसारा अब्दुल साहिबा हैं। मैं माजूर चाहता हूँ जिनका नाम मैं ना दे सकूँ। करीम अहमद साहब हुआ करते थे, आपको वापस आ चुके हैं। इनकी बहुत बड़ी खिदमत हैं रेडियो चाइना में और सामीन के साथ इनके रवाबत बहुत ज्यादा मजबूत हैं। चाइना रेडियो इंटरनेशनल के सामीन की तादाद हजारों में नहीं बल्कि लाखों में है। इसका अंदाजा आप इसके फेसबुक पेजों पर लगा सकते हैं जो हमारी या जुबैर बशीर साहब या बाजीसारा अब्दुल साहब जब लाइव आते हैं तो देखने वालों की तादाद हजारों में होती है। तो इससे आप चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस तरह हमारे पाकिस्तान में मकबूल है। और हर दोस्त चाइना रेडियो इंटरनेशनल को अपने दोस्त चीनी मुल्क होने की हैसियत से बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत इसको अच्छा समझते हैं, बहुत इसकी खबरों पर बेलाल तबसरों पर यकीन करते हैं। जदीद दौर जैसे जैसे मीडिया तरक्की कर रहा है, जिद्दत और तरक्की की राहें मजीद बढ़ रही हैं। पहले रेडियो था, फिर पहले रेडियो सादा था, फिर एनालॉग, फिर वो डिजिटल में कन्वर्ट हुआ, फिर वो समझें कि DRM पर चला गया, फिर वो आप कह सकते हैं कि DSR। लेकिन आजकल जो नए DRM वो रेडियो सेट नए जदीद किस्म के आ गए हैं, उन पर भी कन्वर्ट है। तो रेडियो की तरक्की का सफर अभी तक जारी है और हमने तो अपने जिंदगी के 30 साल रेडियो सुना। अब तक 30 साल हमें हो चुके और जबकि 40 साल मेरी उम्र है, मतलब 10-12 साल की उम्र से रेडियो सुनना शुरू किया, जो आज ताहाल जारी और सारी है। हम चाइना रेडियो इंटरनेशनल के उर्दू सर्विस के इंतहाई ममनून मशहूर हैं कि वो हमारे लिए इतने अच्छे मियारी और इस्लाही प्रोग्राम भी पेश करते हैं। जी अरशद भाई। जी बहुत शुक्रिया सल्फी भाई, बहुत तफसीली गुफ्तगू आपसे हुई और हमने इस प्रोग्राम को कोशिश की थी कि 1 घंटे में वाइंड अप करें, लेकिन हम तकरीबन 20 मिनट एक्सेस कर चुके और अगर अभी भी कोई दोस्त हमारे साथ मौजूद होता है तो हम उसे ले लेंगे। सल्फी भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे वक्त दिया और मेरी उस गुफ्तगू को बर्दाश्त किया। अल्लाह तबारक व तआला हमारे तमाम सामीन दोस्तों को चाइना रेडियो के हमले को तरक्की अता फरमाए और हम दुआ करते हैं कि ये मोहब्बतों का सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहे। आप हमारे लिए अच्छे अच्छे प्रोग्राम तरतीब देते रहें और हम सुनते रहें। बार बार हम जब रेडियो पर प्रोग्राम सुनकर नशरियात भेजने लगते हैं उनको रिसेप्शन रिपोर्ट के हवाले से, तो बाल दोस्त हमें कहते हैं ये आप क्या कर रहे हैं। हम उन्हें कहते हैं कि भाई ये हमारा मशगला है, हमने रेडियो सुना है अपनी मालूमात के लिए। हमने ना तो इनामात के लिए रेडियो सुना है, ना किसी मफाद के लिए सुना है, ना चाइना की सैर करने के लिए सुना है। हम तो मालूमात के लिए सुना है और आज तक सुन रहे हैं। और मैं इनामी मुकाबलों में भी हिस्सा नहीं लेता। मुझे दोस्त जानते हैं कि मैं इनामी मुकाबलों में भी हिस्सा नहीं लेता था,
اسی وجہ سے کہ جو انعامات کی خاطرات میں انہیں انعامات دیے جائیں تو ہم اس سے خوش ہیں، لیکن ہم ریڈیو سننے والوں میں ہیں تو بعض اوقات میں خاموش ہی زیادہ تر رہتا ہوں، کم ہی ای میل کرتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے کبھی کبھار خط بھی لکھتے ہیں اور ای میل بھی کرتے رہتے ہیں۔ جو بغیر سے ریڈیو چائنا نیشنل سنتے ہیں انہیں اس بات کا اندازہ ہوگا کہ میں تقریباً روزانہ مطلب کہ ہر ہفتے تو نہیں لیکن مہینے میں 1-2 مرتبہ آپ کی ای میل کرتا ہوں جو ریڈیو چین سے میری محبت ہے۔ جی بس بالکل، اتنا ہی کہوں گا کہ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، محبتیں بنتے، بات چیت دوستی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، فی امان اللہ۔ جی ہمیں کال کر رہے تھے عقیل بشیر صاحب، اس وقت ہماری کال سلفی صاحب کی کال پہ بزی تھی۔ جی عقیل بشیر صاحب ہمیں کال کر لیجئے آپ، اور اس کے بعد پھر اعجاز کریم صاحب کی بھی کال آ رہی ہے۔ السلام علیکم، السلام علیکم عقیل صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ارشد بھائی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی بالکل آ رہی ہے۔ میں کافی دیر سے ٹرائی کر رہا تھا۔ آپ پروگرام نہیں سن رہے؟ جی 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 سلفی بھائی گفتگو کروا رہے تھے تو بہت زیادہ تھا کہ ہلو، جی جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آپ بات جاری رکھیے۔ جی آپ کیا کہیں گے ریڈیو چین کے یہ بین الاقوامی نشریات کے جو 80 سال مکمل ہوئے؟ اس سے پہلے بہت سے لوگوں نے اظہار خیال کیا، اب ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد عقیل بشیر صاحب، جھنگ سے پاک ریڈیو لسنرز کلب کے ایک بہت روح رواں ہے اور ارلو پاکستان کے بنیادی کارکنوں میں سے ہے، اور اس وقت ایک بہت اہم ارلو پاکستان کی ذمہ داری بھی ان کے سر پر ہے۔ جی عقیل بشیر بھائی۔ جی ارشد بھائی، سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ پر گفتگو کر سکوں۔ اصل میں 80 سال کا سفر ہے جس میں نشیب و فراز آتے رہتے تھے، لوگ آئے لوگ گئے، لیکن دیکھنے کے باوجود چائنا ریڈیو نے سال کے سفر میں اپنے ایک گو چہرے بدلے، سننے والے گروپ بدلے، سمجھنے والے چہرے بدلے، چائنا ریڈیو نے اپنے رائے سیتا قائم رکھا۔ اب دیکھیے ابھی فرما رہے تھے کہ میڈیا میں ٹرانسمیشن بدل چکے تھے، آپ اینالاگ سے ڈیجیٹل پر آئے، ڈیجیٹل پر ڈی ایس آر پر آئے، ڈی ایس آر پر کم اس ٹیکنالوجی پر آ رہے ہیں۔ تو ان ساری صورتوں میں سلفر ریڈیو نے قانون کو اپنے گروپ میں رکھا، اپنے سفر کو تاریخ جاری رکھا۔ مجھے اسی طرح یاد ہے جب میں نے 1991 میں ریڈیو کو سننا شروع کیا تو اس وقت سنو ریڈیو کا نام ریڈیو گوگل ہوتا تھا، اور مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ یاد نہیں ہے، لیکن کچھ ہفتے بعد بیجنگ میں تو اولمپک کے سینئر پلیئرز اور بہت ریڈیو چائنا نے اس طرح سے دیکھنے کو اپنی فیملی کو میں نے اس اسلامی مقابلے میں حصہ لیا تھا، اور مجھے کثیر اداکار لوگ اور بیجنگ ہوتے تھے۔ جب میں نے وہ بیچ اور ٹیگ اپنے دوستوں کو، کلاس فیلوز کو، اپنے میرے محمد آباد کے دوست جو ان کو دکھائے، وہ سب حیران رہ گئے کیا ریڈیو والے اس طرح اپنے ملک کو پریزنٹ کرتے ہیں؟ میں نے کہا دیکھ لو یار، معلومات تو ہوتی ہی ہیں، آپ اس طرح کے کنوینئنس بھی جو ہے نا وہ ملتے ہیں، اور اس
उस चीज को देखते हुए, वो प्रोफेशनल जो उन्होंने मटेरियल भेजा था देखते हुए, काफी जो मेरे दोस्त थे उन्होंने चाइना रेडियो को सुनना शुरू किया। बहुत अच्छा वक्त गुजरा। उस वक्त मुझे अच्छी तरह याद है, फैसलाबाद में निसार अहमद नासिर साहब के घर में एक डेलीगेशन आया था, और बाजी रजिया लोग आए थे 3-4 उर्दू परवश के फैन लोग। तो जंग में नासिर साहब है, मैं और वो उसमें डेलीगेशन को मिलने के लिए हम अपना इनाम हासिल करने के लिए फैसलाबाद गए थे। ये मेरी उर्दू सर्विस से पहली मुलाकात थी। मैं वहां उन्हें पर्सनल मिला, वो बहुत अच्छे लोग थे। यानी कि वो लोग थे जिन्होंने उस वक्त बहुत बुनियादी फराहम की उस सर्विस को जो आज पूरी दुनिया में चाइना रेडियो इंटरनेशनल के नाम से जाना पहचाना जा रहा है। ये सफर चलता चलता जब 99 तक मैंने मुसलसल चाइना रेडियो को सुना, यानी कि आप कह सकते हैं 8-10 साल मुसलसल। लेकिन फिर वालदा की डेथ हो गई, वो घरेलू मसाइल तो मैं रेडियो को पहुंच था। लेकिन जब मैंने दोबारा ज्वाइन किया, उस वक्त रेडियो टीचिंग चाइना रेडियो बन चुका था, चाइना रेडियो इंटरनेशनल, और उसकी नशियात पहले भी काफी बेहतर हो चुकी थी। मैंने दोबारा स्टार्ट किया, मेरे कलम इमरान ने उसी तरह दोबारा रेडियो को सुनना शुरू किया। और फिर आप देखिए अब्दुल मजीद बलोई साहब और उनसे होते हुए मोहम्मद साहब, और अब आप देखिए करीम भैया है, जुबैर तस्वीर साहब है, बाबू खैरा है, जूफी बाबू है, और इस तरह के सारे जितने भी लोग आते चले गए, वो लोग जिन्होंने इस इमारत को मजबूत कर दिया। प्रोग्राम्स में वैरायटी लेके आए, प्रोग्राम्स को एक नई जगह पे डाला। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा उसी समय वालों से गिला भी करूंगा कि बेशक अब लोगों की तरबियात बदल गई है, उनको सुनने का अंदाज बदल गया है, लेकिन रेडियो की सलमा है, उनको अपनी रखता है। अगर आप इंटरनेट को ऑफ कर दो, पूरी दुनिया को खत्म कर दो, तो रेडियो के अलावा आपके पास कोई सोर्स नहीं है जिससे आप दुनिया को सुन सकते। फेसबुक एक बहुत बड़ा एक मीडियम है, आप लोगों को इंटरेक्ट करते हैं, करते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मुझे बहुत अफसोस हो रहा है वो कहते हुए कि चाइना रेडियो इंटरनेशनल शॉर्ट वेव नशरियात को जारी रखी, लेकिन शॉर्ट वेव लिस्टिंग को मकसद बुला दिया। जो उनका हक था कि आप उनके साथ उसी तरह रवाबत कायम रखते, उसी तरह उनके साथ और मेहरबानी और प्यार का रवैया रखते। लेकिन मुझे अफसोस है कि चाइना रेडियो इंटरनेशनल की जो मैनेजमेंट थी, उन्होंने शॉर्ट वेव लिस्टिंग को मकसद बुला दिया। उन्होंने एफएम पर अपनी नशरियात को शुरू किया, और देखिए एफएम एक महदूद एरिया में सुना जा सकता है। एफएम 98 जहां पे नहीं सुना जा सकता है। हमें नहीं पता होता एफएम 98 पर क्या चीजें हो रही है। हमारे पास हम तो चलो पूर्वी शहर में रहते हैं, हमसे आगे मजीद देहात में आपको लोग हैं, तो देहात वालों को तो फेसबुक भी यूज करना नहीं आता, तो वो एफएम कैसे सुन सकते। कहने का मकसद ये है कि चाइना रेडियो की बहुत बड़ी तादाद अब भी रेडियो से मुंसलिक है और वो रेडियो को सुनते हैं। मैं आपके तवज्जुह से और हम समाज सोशल मीडिया के तवज्जुह से चाइना रेडियो इंटरनेशनल मैनेजमेंट और उर्दू सर्विस से दरख्वास्त करता हूँ कि हम बहुत पुराने सुनने वाले हैं, हमारी बहुत सी यादें मुख्तलिफ है उर्दू सर्विस के साथ। हमने अपनी जिंदगी का बहुत उर्दू सर्विस को किया है। हमने उस वक्त सपोर्ट लिखी है जब तक लिखना बहुत महंगा था। हमने डायरेक्ट भी खत लिखे, हमने बहुत बॉक्स जो लिखा है उसको भी हमने सपोर्ट भेजे। हम नहीं बोले, हम नहीं बदले, हमने अपनी रवैश को नहीं बदला। तो चाइना रेडियो इंटरनेशनल उर्दू सर्विस और मैनेजमेंट को भी सोचा हुआ तो शायद ये को इस तरह बिल्कुल ना प्रभाव। मैं यहाँ छोटी सी और गुजारिश
چاہتا ہوں ابھی چند دن پہلے شام کے ٹائم رات کی نشریات میں ایک اناؤنسمنٹ کی گئی جس میں انہیں کہا گیا کہ کل ہم 80 سالہ پروگرام کے لیے 80 سالہ اس سفر کے لیے پروگرام کر رہے ہیں جس میں آپ اپنی جو آپ کا چینل ریڈیو وقت گزرا یا جو آپ کی یادیں ہیں وہ شیئر کریں. تو دوسرے دن وہ پروگرام ہو گیا فیس بک کے اوپر. تو میری گزارش ہے کہ وہ رویہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے کیونکہ رات آپ اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں اور صبح آپ فیس بک پہ پروگرام دے رہے ہیں. ہم شارٹ ویو لسٹرز ہیں, ہمارا میڈیم آف لسٹنگ اور ہے. اس لیے کائنڈلی آپ سے درخواست ہے کہ جو لوگ اس میں ایسے محبت کر رہے ہیں اور جو آپ سے رابطے میں ہیں ان کے ساتھ اس طرح بے اعتمادی کا معاملہ نہ کریں. تھینک یو ارشد بھائی, آپ کا دفعہ بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنے خیالات اور کچھ یادوں کو شیئر کیا. یادیں تو بہت ساری ہیں لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ سننے والے جو ہیں وہ قائم رہیں گے کیونکہ یہ تقریباً 20-25 سال کا سفر ہے جو چند لوگوں میں تو نہیں سمجھا جا سکتا. لیکن بہرحال آپ نے مجھے وقت دیا, آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ عقیل بھائی. یہ ہمارے ساتھ موجود تھے محمد عقیل بشیر جھنگ سے. اور ہمارے ساتھ ایک اور سامع کا ہمیں میسج آیا ہے, ہم دیکھتے ہیں. اعجاز کریم صاحب, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ارشد بھائی اس وقت میرے ساتھ لائن پہ ہیں سلیم چدر صاحب بھوانا سے. جی جی, تو میں ان کی کہا وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. جی جی. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ الحمدللہ. یہ ہمارے ساتھ محمد سلیم اختر چدر صاحب بھوانا سے, ایک بہت منجھے ہوئے, بہت بین الاقوامی سامع, جن کا شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا سامع ہو جو محمد سلیم اختر چدر صاحب کو نہ جانتا ہو. اور یہ ارلو پاکستان کے بھی بہت مخلص اور بہت اہم ذمہ دار ہیں اور ہمیشہ ہمارے پروگراموں میں رہتے ہیں. جی سلیم بھائی, آپ کیا کہیں گے آج کے پروگرام کے حوالے سے جو آج بین الاقوامی نشریات کا آغاز ہوئے 80 سال کا سفر چین نے ہوا کے دوش پہ مکمل کیا؟ جی آج تو بہت خوشی ہو رہی ہے جناب کہ چین کی بین الاقوامی ریڈیو نشریات کے 80 سال مکمل ہو گئے ہیں. تو اس میں جو ہماری تنظیم ہے انٹرنیشنل ریڈیو لسنر آرگنائزیشن اور ہم سماج ڈیجیٹل میڈیا, اس کا بہت شکریہ. سامعین ہے اور ریڈیو چینل ریڈیو انٹرنیشنل کی ٹیم ہم کو ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا ہے. سلیم بھائی, چائنا آپ ریڈیو چین کی نشریات ایک زمانے سے سنتے رہے, تو ریڈیو چین کی نشریات کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی جی, میں ریڈیو چینل ریڈیو تقریباً 197 سے سن رہا ہوں, 197 سن رہا ہوں. اور نشریات تو ماشاءاللہ بہت اچھی ہیں, بہت معلوماتی پروگرام, اچھے پروگرام, سامعین کی ضرورت کے مطابق پروگرام پیش کیے جاتے ہیں. اور یہ ایک فیملی چینل ہے. انٹرٹینمنٹ کے علاوہ معلوماتی پروگرام, چائنا کی ترقی کے بارے میں, اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل جو نیوز ہیں ان کے بارے میں آگاہی ملتی ہے. تو اس کے علاوہ ہمارے دور میں تو یہ اپنے قیدی کے واقعے سے سامعین کو بلا انہوں نے یہ سب کے سب جو قوانین ہیں ان کو تبدیل کر دیا ہے. تو میں آپ کی جو توسط ہے اس سے یہ ریکویسٹ ہے, میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں چینل ریڈیو انٹرنیشنل کو بھی کائنڈلی وہ جو مقابلہ جات ہیں, کمپٹیشنز ہیں, ان کو بحال کیا جائے. جو ہیں وہ بھی سامعین ہیں ان کو ساتھ کی جائے, کیونکہ بڑی محنت کے ساتھ سامعین ریڈیو سنتے ہیں اور ریسرچر بھیجتے ہیں. اور میرے خیال میں
ضروری ہے کہ سامعین کی کچھ نہ کچھ حوصلہ افزائی کی جائے، چاہے کوئی کاغذ کے ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، وہ سامعین کو ضرور بھیجا جائے تاکہ سامعین کو حوصلہ افزائی ہو اور ان کے اندر شوق ہے جو یہ ختم ہونے والا شوق ہے، ختم ہوتا والا شوق ہے، یہ اس کو بحال کیا جا سکے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ سلیم اختر چدر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بہت اچھے خیالات کا اظہار کیا۔ دیکھتے ہیں اب اور کوئی اگر سامع کا میسیج ہے۔ بہت شکریہ سلیم بھائی آپ کا، بہت شکریہ، تھینک یو نوازش۔ اللہ حافظ۔ تو آپ سب کا بہت شکریہ کہ یہ پروگرام ہمارا جی ہمارے ساتھ مجھے یہ کوئی ایک میسج ملا ہے لیکن اس کا ان کا نام نہیں ہے۔ بہت اچھا پروگرام نشر ہو رہا ہے، پرانی یادیں دوستوں کی سن رہے ہیں اور بہت لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ شہر کا نام نہیں ہے اور ان کا خود کا نام بھی نہیں ہے، مجھے ایس ایم ایس ملا ہے۔ بہت شکریہ جنہوں نے بھی بھیجا ہے۔ سلیم یہ بہت سے میسیجز ہیں فیس بک پر جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں۔ اب ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، 1.5 گھنٹہ تقریباً 1.5 گھنٹے سے بھی زیادہ ہو گیا ہے۔ ہم 5 بجے سے لائیو پروگرام کر رہے ہیں، ہم سماج ریڈیو پر اور ہم سماج کے فیس بک پر اور انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن کے گروپ میں، انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن کے فیس بک پیج پہ اور ہم سماج کے یوٹیوب چینل پہ یہ بیک وقت 7-8 جگہوں پر براہ راست نشر ہو رہا ہے۔ اور ہم ایک بار پھر ان تمام سامعین دوستوں کے ممنون ہیں، مشکور ہیں جنہوں نے پروگرام میں شرکت کی، جو اب تک پروگرام میں شامل ہوئے۔ فرزانہ توحید صاحبہ کا شکریہ، احمد سلیم صاحب کا، سردار منیر اختر صاحب اور اعجاز کریم صاحب، دلدار احمد لغاری صاحب، نوید صاحب، مہر عبدالستار سلفی صاحب، محمد عقیل بشیر صاحب، محمد سلیم اختر چدر صاحب اور جو دوستوں کے اگر نام رہ گئے۔ اور خاص طور پر ہم ممنون ہیں ان میزبانوں کے جن کے حوالے سے، جن کے ادارے کے حوالے سے، جن کی جو نشرگاہوں میں بیٹھ کر ہمیں یاد کرتے ہیں، ہمارے لیے پروگرام کرتے ہیں۔ وہ خود اس پروگرام میں موجود تھے۔ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو کی سروس سے زبیر بشیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اردو ہی سروس سے شاہد افراز خان صاحب ہمارے پاس موجود تھے اور پشتو چائنا ریڈیو کی پشتو سروس کے جان روان زازئی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بہت بہت شکریہ۔ اور محمد عقیل بشیر صاحب ایک میسج کا جواب سلفی بھائی کے دیتے ہوئے لکھتے ہیں، السلام علیکم، چائنا ریڈیو انٹرنیشنل 1951 سے سن رہا ہوں۔ یہ وقت تھا جب میں کالج میں پڑھتا تھا اور میں نے اردو سروس سے کئی انعام حاصل کیے تھے۔ اس وقت ہم خط لکھا کرتے تھے لیکن اب انٹرنیٹ کی وجہ سے ای میل کرتے ہیں، لیکن اب اردو سروس نے اپنی پالیسی تبدیل کر دی اور اپنے شارٹ ویو سامعین سے رخ پھیر چکے اور ان کی پوری توجہ فیس بک یوزر پہ۔ میری درخواست ہے کہ اردو سروس والے شارٹ ویو کے سامعین کو نہ بھولیں۔ محمد نواز افضل، پایو پاک لسنرز کلب، اچھا یہ عقیل بشیر کے آئی ڈی سے کسی اور صاحب کا میسج تھا جو میں نے آپ کو سنایا۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے واقعی کہ بہت میں ابتدائی گفتگو میں عرض کر چکا ہوں، سامعین بھی مسائل کا شکار ہیں۔ ایک انولپ جو ہے وہ جو 1 روپے 2 روپے 3 روپے کا ہوتا تھا وہ اس کی قیمت 20-25 روپے پر جا پہنچی۔ تو یہ اب ای میل تو ضرور ہے لیکن جیسا عقیل بشیر بھائی نے بھی کہا، شارٹ ویو کی ایک بین الاقوامی سطح پر نمائندگی جو سامعین کی ہوتی ہے اس کی حوصلہ افزائی ضرور ہونی چاہیے۔ کیو ایس ایل کارڈ کا سلسلہ شروع ہونا چاہیے۔ جتنے دوست ابھی آئے جو چائنا کی سیر کر کے بھی آئے انہوں نے اپنی ماضی کی گفتگو میں یہی کہا کہ وہ وقت دونوں کے روابط، نشرگاہ میں بیٹھے ہوئے میزبانوں کے، ادارے کے اور سامعین کے بہت زیادہ مستحکم ہونے کی وجہ یہی تھی کہ کوئی چیز بھی یک طرفہ نہیں تھی، دونوں طرف سے ہوتا تھا۔ وہاں سے اگر کوئی لٹریچر، کیو ایس ایل کارڈ اور معلوماتی چیز آتی تھی تو اس کے رسید کے طور پہ یہاں سے خطوط کے تبصرے اور ریسپشن رپورٹس بھی جاتی تھی۔ اب یہ سلسلہ بالکل منقطع ہو گیا ہے۔ ہمیں ڈیجیٹل دور میں قدم سے قدم ملا کر بھی چلنا چاہیے، لیکن افسوس ہے کچھ نشریاتی اداروں نے ڈیجیٹل دور میں بھی
जो QSL कार्ड वगैरह का सिलसिला है उसको ख़त्म किया हुआ है, और शॉर्ट वेव सामीन में यही मायूसी है। हमें बड़ी खुशी है कि आज बहुत अच्छे अंदाज में, हम सोच रहे थे 1 घंटा हम ये प्रोग्राम करेंगे, कमोबेश पौने 2 घंटे हो गए हम इस प्रोग्राम को करते हुए। और एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और इंटरनेशनल रेडियो लिसनर्स ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बहुत शुक्रिया कि रेडियो के हवाले से वो इस तरह के प्रोग्राम हमारे साथ करते रहते हैं। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द फिर किसी प्रोग्राम में मुलाकात होगी। जब तक के लिए अरशद कुरैशी को इजाजत दीजिए। फी अमान अल्लाह। Chińskie Radio Międzynarodowe. Mówi Pekin.